پھر اسی موٹیویشن میں آ جاتی ہے، وہ یہ کہ وہ ڈیسیژن میکنگ میں اور ایگزیکیوشن میں نہ صرف اعتماد کرے ان پر، بلکہ ان سے مشاورت کرے، کنسلٹیشن کرے۔ ہم مشاورت بھی نہیں کرتے، کام لینا ہے 20-25 لوگوں سے جو امپورٹنٹ ہیں، مشاورت کرتے ہیں 3-4 آدمیوں سے، 2-3 آدمیوں سے، تو ایک گیپ رہ جاتا ہے ہم میں اور کارکنان میں، گیپ رہ جاتا ہے۔ جب گیپ رہ جاتا ہے، کسی بھی سطح پہ کام ہو رہا ہے، میں نے آپ کو بتایا ایک سونار بھی لیڈر ہے، ہر ٹیم کا ہیڈ ایک لیڈر ہے، اگر اس نے کرنا ہے اپنا کام اور ریزلٹس دینے ہیں شاندار، تو اس کی جو ٹیم ہے وہ فیصلہ کرنے میں ان کے اوپر ان سے مشاورت کرے، کنسلٹیشن کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تلقین تو فرمائی میرے محبوب کہ ان پر ٹرسٹ کریں، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے ساتھ ان کو بھی کافی سمجھیں، اور دوسری مشاورت کے لیے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے فیصلوں میں اور اپنے معاملات میں انہیں شریک کریں، مشورے میں ان سے مشورہ کریں۔ حالانکہ آقا علیہ السلام مشورہ کرنے کے محتاج نہیں تھے، وہ صحابہ کرام سے مشاورت کے محتاج نہیں تھے، ضرورت مند نہیں تھے، بے نیاز تھے، انہیں اللہ رب العزت کی ہدایت کافی تھی، رہنمائی کافی تھی، براہ راست اللہ سے رہنمائی لینے والے۔ حکم دیا کہ انہیں شریک مشورہ کریں، وشاورہم فی الامر۔ اس سے جو ٹرسٹ ہے نہ صرف بلڈ اپ ہوتا ہے بلکہ مضبوط ہوتا ہے، کنفرم ہوتا ہے، اور پھر جس فیصلے کے کرنے میں وہ شریک مشورہ ہوں گے اس فیصلے کو اون کریں گے، اون کریں گے۔ جب اون کریں گے تو پھر اپنی جان لگا دیں گے، اس فیصلے کی عزت بنا لیں گے، اور اینڈ تک اس ٹارگٹ کو، اس ٹاسک کو اور اس آبجیکٹو کو اچیو کرنے میں کوئی کمی اور کوئی دقیقہ فروغ گزاش نہیں کریں گے۔